الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي محمد حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ کلمات یاد کیے کہ شک کے اندر ڈالنے والی، شک میں مبتلا کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دے اور ایسی چیزوں کو اختیار کر جو بے گرد و غبار اور بے شک و شبہ ہیں. سچائی یہ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ جو ہے شک و شبہ کا سرچشمہ ہے، دل کے اندر شک پیدا کرنے والا ہے. پچھلی نشست کے اندر اسی حدیث کو پڑھا گیا اور اسی حدیث کے متعلق کچھ کلام، کچھ باتیں کی گئی. بتایا تھا میں نے کہ حدیث کے اندر اس کی ترغیب دی گئی کہ انسان جو ہے مشتبہ چیزوں سے، جس کو ہم ڈاؤٹ فل کہتے ہیں، انسان کے دل میں شک پیدا کرتی ہے. ایسی چیزوں کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کے پیچھے جائیں جس کے اندر کوئی شک و شبہ اور کوئی ڈاؤٹ نہ ہو. پھر یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کسی چیز کو لے کر انسان کے دل میں شک پیدا ہو اور اس شک کے اوپر اس کے پاس دلیل ہے، اگر دلیل کی وجہ سے شک پیدا ہوا ہے، مشتبہ ہیں، وہ مشکوک ہیں، اس سے بچنا یہ اس کی تقوی کی نشانی ہے کہ اسے وہ بچے. اگرچہ فتویٰ دینے والا، مسئلہ بتانے والا کچھ بھی کہے گا، لیکن اس کا اپنا تقوی یہ ہے کہ وہ اسے بچ جائے. لیکن اگر اس کو شک پیدا ہوا ہے بغیر دلیل کے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس، تو میں نے بتایا تھا کہ یہ وسوسہ ہے. یہ کیا ہے؟ وسوسہ ہے. اور وسوسے کی میں نے کچھ مثالیں بھی بیان کی تھی کہ نماز کے اندر وسوسہ، وضو کے اندر وسوسہ، نماز کی رکعتوں کے اندر وسوسہ. وسوسہ کا بالکل ابتدائی درجہ کیا ہے؟ انسان کے دل میں کوئی بات آتی ہے، نکل جاتی ہے. انسان کے دل میں کوئی بات آتی ہے، پھر نکل جاتی ہے. تو یہ وسوسہ کا بالکل ابتدائی حصہ ہے. اس میں نہ اس امت کے اندر کوئی پکڑ ہے، نہ پچھلی امت میں اس بات کے اوپر کوئی پکڑ تھی. بعض مرتبہ وسوسہ دل کے اندر آتا ہے، وہ فوراً جاتا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے یا دل میں رک جاتا ہے. تو اس امت میں اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں. اگر انسان کے دل میں کوئی وسوسہ، کوئی خیال گناہ کا ہو، ایمان کا ہو، کوئی بھی وسوسہ آیا، رکا، اس امت میں اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں. پچھلی امتوں میں اس کے اوپر بھی پکڑ تھی. دل کے اندر کوئی وسوسہ آئے اور اس وسوسے کے اوپر انسان کو خوشی ہو
اس کا کوئی ریئیکشن آیا اس کے اوپر، تو اس کو شریعت کی ٹرم کے اندر اس کو ہم کہا جاتا ہے، ہم کہا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی پکڑ نہیں۔ لیکن اگر وہ وسوسہ اس کے دل کے اندر آیا اور اس وسوسے کے اوپر اس نے عمل کرنے کا ارادہ کر لیا، عمل کرنے کا کیا اس کو کرنا ہے، تو اس عمل کے اوپر اس کی پھر پکڑ ہوگی، ورنہ اس کے جو پچھلے جو سٹیپس ہیں اس کے اوپر کچھ شریعت میں اس کی پکڑ نہیں ہے۔ تو وسوسے کا آنا یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ بھائی انسان کا دل جو ہے نا وہ ایک موٹر وے اور ایک ہائی وے کی طرح ہے کہ جہاں اچھی گاڑیاں بھی چلتی ہے اور بغیر MOT والی بھی چلتی ہے اور بغیر لائسنس والی بھی چلتی ہے، تو انسان کا دل بھی ایسا ہی ہے، اچھے خیالات اچھے وسوسے بھی آتے ہیں اور برے خیالات اور برے وسوسے بھی آتے ہیں۔ وسوسے کی جو ایک سب سے اگر میں کہوں کہ بری ایک قسم جو ہے کہ بعض مرتبہ انسان اگر اس وسوسے کا پیچھا کرنے لگ جائے، اس کے پیچھے لگ جائے، اس کو فالو کرنے لگ جائے، تو بعض مرتبہ انسان کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ یہ وسوسے کی سب سے بری جو قسم ہے وہ تقدیر کے اندر وسوسہ آنا ہے، انسان کے فیٹ کے اندر تقدیر کا وسوسہ۔ تقدیر کے اندر وسوسہ کیسے آتا ہے انسان کو؟ کہ تقدیر تو ایسی چیز ہے، ہماری جو ڈیسٹینی اور ہمارا جو فیٹ ہے وہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر بحث کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی منع کیا ہے، صحابہ کو بھی منع کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے، صحابہ کو دیکھا مسجد کے اندر بیٹھ کر تقدیر کے اندر بحث کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا، کہا کہ تمہیں اس کا مکلف نہیں بنایا گیا، ہاں جتنی چیزیں تمہیں معلوم ہیں اس کو زیادہ کھلے دو نا۔ تقدیر کا وسوسہ کیا ہے کہ بعض مرتبہ انسان کے دل میں یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ بھائی تقدیر کا مطلب تو یہ ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، اب جو کچھ میری تقدیر میں لکھا ہے وہی میں کروں گا، وہی ہونے والا ہے۔ اگر اللہ نے میری تقدیر میں یہ لکھ دیا کہ میں برا عمل کروں گا تو پھر مجھے برا عمل کرنا ہی ہے، اگر اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں اچھا عمل کروں گا تو پھر مجھے اچھا عمل کرنا ہی ہے۔ تو میرے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں، میں تو گویا کہ میں تو سارا آپریٹ تو اللہ کر رہے ہیں، سارا ریموٹ کنٹرول تو وہاں پر ہے، میرا تو کچھ میں یہی نہیں ہے، دخل ہی نہیں۔ یہ وسوسہ ہے، یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ صرف شیطانی وسوسہ نہیں ہے بلکہ آج کل جو لبرل لوگ جو ہوتے ہیں، جو اس تقدیر کے اندر زیادہ ریسرچ اور زیادہ اس کے اندر بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے میری تقدیر میں جو لکھا ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اللہ نے میری تقدیر کے اندر ایسا لکھ دیا ہے کہ میں برا عمل کروں گا تو میں برا عمل کر رہا ہوں، پھر مجھے جہنم میں کیوں جانا ہے؟ اگر کافی یہ سوال کرے کہ جب میں نے میری تقدیر میں تو کفر لکھا ہی تھا تو میں نے کفر کیا، پھر میں جہنم میں کیوں جاؤں گا؟ تو یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ بھائی سیدھی بات ہے کہ مثال سے سمجھاؤں میں آپ کو کہ اپنے مارکیٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں، مارکیٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں ملتی ہے اس کے اوپر کیا لکھی ہوتی ہے؟ ایک ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ بھائی اتنے دنوں کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے، چاہے دوا ہو، چاہے کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو۔ تو آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ جب وہ ایکسپائر ڈیٹ آ جائے گی، وہ چیز بگڑ گئی، تو کیا آپ یہ کہیں گے کیونکہ کمپنی والوں نے اس کے اوپر ایکسپائر ڈیٹ لکھی تھی اس لیے بگڑ گئی؟ نہیں، کمپنی والوں کا یہ تجربہ ہے،
ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے، ان کا اپنا یہ ریسرچ ہے کہ اتنے دنوں کے بعد یہ چیز قابل استعمال رہتی نہیں ہے، یہ بگڑ جاتی ہے. تو ان کا ایک ریسرچ تھا، ان کا ایک ایکسپیرینس تھا، تو بیس آن ایکسپیرینس انہوں نے اس کے اوپر ایکسپائر ڈیٹ لکھ دی. ٹھیک ہے نا، کہ بھائی اتنے دنوں کے بعد یہ بگڑ جائے گی. تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایکسپائر ڈیٹ لکھی اس وجہ سے وہ چیز بگڑ گئی، نہیں، یہ تو ان کے تجربے سے لکھی ہوئی تھی، ان کے ریسرچ کے اوپر یہ ایکسپائر ڈیٹ بنی ہوئی تھی. اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ عالم الغیب ہے. روز اول سے جب کوئی نہیں تھا اللہ سے، کوئی نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوں گے. تو اللہ کو تو کہ تمام چیزوں کا علم تھا، تو اللہ کو اپنے علم کے ذریعے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ اس دن یہ آدمی یہ برا کام کرنے والا ہے، اس لیے اللہ نے لکھا کہ بھائی یہ کام یہ دن یہ برا کرے گا. اس لیے نہیں کہ اللہ نے لکھا اس لیے وہ برا کر رہا ہے، وہ تو اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ وہ ایسا کام کرنے والا ہے. میں بات میں نہیں. دوسری مثال دے، آپ مسجد سے نکلے تو دو راستے ہو، ایک رائٹ جا رہا ہے ایک لیفٹ جا رہا ہے. اب اللہ کو یہ پہلے سے معلوم تھا کہ جب یہ مسجد سے نکلے گا تو یہ رائٹ جائے گا، اس لیے اللہ نے لکھ دیا کہ یہ رائٹ جانے والا ہے. اس لیے نہیں کہ تم رائٹ جانے والا، اس لیے نہیں کہ اللہ نے لکھا اس لیے تم جا رہے ہو، ایسا نہیں ہے. اللہ کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ جانے والا ہے، اس لیے پاس میں آ رہی. تو اب ایک انسان ہے، اگر اس کو کوئی گالی دیتا ہے، اس کو کوئی مارتا ہے، اس کا کوئی پیسہ ہڑپ کر لیتا ہے، تو وہ پھر وہ اپنا مزاج کیوں بگاڑتا ہے، غصے کیوں ہوتا ہے، لوگوں سے لڑتا کیوں ہے، شکایت کیوں کرتا ہے؟ اگر یہ بات ہے کہ بھائی یہاں بھی تو یہ جواب بن سکتا ہے نا، اب یہ جواب یہاں بھی دے سکتے ہیں کہ بھائی تجھے کوئی نے کسی نے گالی دی اس لیے گالی دی کہ تیری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اور کسی نے تیرے پیسے کھا گیا کوئی، وہ تو تیری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. تو وہاں پھر وہاں لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو انسان لڑنے کے لیے جاتا ہے. انسان کا خود کا عمل ہے. تو ہر چیز کے اندر ایکسپائر ڈیٹ ہوتی ہے بھائی، بس میں نہیں. ایک ہی چیز ایسی ہے دنیا میں جو کبھی ایکسپائر ہوتی. ایک ہسبینڈ تھے بیچارے، شوہر تھے، وہ اپنی وہ نکاح کی سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس کے اوپر پڑھ رہے تھے. بیوی نے پوچھا کہ کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا کہ ایکسپائر ڈیٹ دیکھ رہا ہوں. یہ کب ایکسپائر ہوگی؟ لیکن نا، تو یہ جو شادی والے ان کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تقدیر کا وسوسہ یہ شیطان کی طرف سے. اسی طرح وسوسے کی اور بہت ساری شکلیں ہیں. تو تقدیر کے معاملے تو خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر. جب کبھی ایسا وسوسہ آئے، انسان کہے میں بندہ ہوں، میرا کام عاجزی ہے، میرا کام حکم کو ماننا ہے، ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑے. ان چیزوں کے میں نے پچھلے ہفتے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. لیکن اگر شیطان ایسے وسوسے تیرے دل میں ڈالے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ حاصل کرو. یہ تو ہو گیا وسوسہ. اور اگر انسان کو کسی چیز کے اندر جو شک ہو رہا ہے وہ دلیل کی بنیاد پر ہو رہا ہے، تو تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ایسی چیزوں سے بچے، کیونکہ یہ مشتبہات ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی پیاری مثال بتائی. فرمایا کہ ہر بادشاہ کا ایک محدود سیکیور علاقہ ہوتا ہے. آپ لندن چلے جائیں گے بکنگھم پیلس کے پاس، تو آپ کو سیلفی لینا ہو یا کسی کا پکچر نکالنا ہو تو کہاں نکالیں گے؟ گیٹ کے اوپر نکالیں گے نا بھائی، کہ اندر جائیں گے؟ کوئی جانے دے گا؟ آپ نہیں جانے دے گا، کیونکہ یہ آپ کی باؤنڈری ہے، یہاں سے آپ آگے نہیں جا سکتے. اسی طرح ہر پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی تھی. چراگاہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جہاں پر اس بادشاہ کے جو اینیملز ہوتے ہیں، اس کے جو گھوڑے ہوتے ہیں، اس کے جو اونٹ ہوتے ہیں، اس کو چرایا جاتا ہے، اس کو کھلایا جاتا ہے گھاس وغیرہ کے اندر. تو وہ پرائیویٹ نہیں ہوتی، وہ پرائیویٹ ہوتی ہے، جنرل پبلک کا اس کے اندر ایکسیس نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، محدود علاقہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی جائے گا
تو اس کی گرفتاری ہوگی، اس کو سزا دی جائے گی۔ دنیا کے اندر بھی یہی قاعدہ ہے، ہر جگہ آپ نہیں جا سکتے، بعض علاقے ریسٹرکٹڈ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کا جو محدود جو سیکیور علاقہ ہے وہ اللہ کے محرمات ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہوا، محرمات جتنی بھی چیزیں ہیں، جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سیکیور علاقہ ہے۔ اگر کوئی اس کے اندر جانے کی کوشش کرے گا، ان محرمات کے اندر، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے اندر جانے کی کوشش کرے گا، تو وہ اللہ کی سزا کا مستحق ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا کہ محرمات میں جانے کی تو اجازت ہے ہی نہیں ہے، کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں انسان نہ جائے، زنا ہے، شراب ہے، تمام چیزیں، لیکن فرمایا اس کے قریب بھی نہ جائے، اس کے قریب بھی نہ جائے۔ کوئی انسان اپنے جانور کو چرانے کے لیے، کھلانے کے لیے لے جائے، اب یہ علاقہ اس کا ریسٹرکٹڈ ہے، یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، یہ بادشاہ کا علاقہ ہے، یہ رولر کا علاقہ ہے، وہاں جائے گا تو پکڑ ہوگی۔ لیکن یہ انسان اپنے جانوروں کو قریب قریب لے جاتا ہے، بالکل قریب لے جاتا ہے کہ نہیں بھائی؟ تو چانسز ہے کہ نہیں؟ اگر اس کی ذرا سے بھی چوک ہوئی، ذرا سے ادھر ادھر ہو گیا، تو جانور ان پر تو کسی کا کنٹرول نہیں، وہ اس کے اندر چلے جائیں گے۔ تو یہ جو مشتبہات جو چیزیں ہیں، یہ اس کی جو بارڈر ہے نا، اس کی باؤنڈری بالکل حرام سے ملی ہوئی ہے۔ انسان اس کے اندر تھوڑی سی بھی غفلت کرے گا، تھوڑی سی بھی بے احتیاطی کرے گا، تو بہت ہی قریب ہے کہ وہ حرام چیزوں کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اور شریعت چاہتی ہے کہ اس کے جو ریسورسز ہیں، اس کے جو ذرائع ہیں، جو اس کے جو اسباب ہیں، اس کے جو کوزز ہیں، وہیں سے انسان کو روک دے۔ اسی لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی انسان اپنے باپ کو گالی نہ دے، کوئی انسان اپنے باپ کو گالی نہ دے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ وہ ایسا تو کون انسان ہوگا جو اپنے باپ کو گالی دے گا، اور وہ بھی جان بوجھ کر۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی اور کے باپ کو گالی نہ دو، تم کسی اور کی ماں کو گالی نہ دو، کیونکہ اگر تم کسی کے باپ کو گالی دو گے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ وہ تمہارے باپ کو بخشنے والا ہے نہیں، اس کا ریئیکشن یہ ہوگا، اس کا وہ جواب تمہارے باپ کو گالی دے کر دے گا۔ تو شریعت یہ ہمارا میزان بناتی ہے کہ جہاں سے حرام چیزیں شروع ہوتی ہے تو اس کے قریب بھی نہ جائیں، اس سے پہلے سے شریعت ہمیں کاٹ دیتی ہے، روک دیتی ہے کہ انسان اگر اس کے قریب جائے گا تو پھر وہاں سے انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ تو امور المشتبہات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان چیزوں کے قریب بھی نہ جائیں۔ مشتبہات کا مطلب یہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی نشست کے اندر یہ بیان کیا تھا کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت کے اندر کوئی چیز، بعض چیزیں ایسی موجود ہیں کہ شریعت نے ہمیں اس کے متعلق کوئی حکم بیان نہیں کیا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ شریعت تو قیامت تک کے لیے، پوری انسانیت، ہیومینٹی کے لیے، اور دنیا میں پیش آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام کے لیے شریعت کے پاس جواب ہے۔ یہ تو شریعت ہی جو ہے نا بھائی، بہت سارے مذاہب کو آپ دیکھیں، بہت ساری چیزوں کے اندر ان کے پاس ان کے مذہب میں کوئی رہنمائی، کوئی گائیڈنس نہیں ہے۔ اب شریعت کا ایک جب سے انسان پیدا ہوتا ہے نا، بلکہ پیدا ہونا تو دور کی بات ہے، ابھی تو وہ ماں کے پیٹ میں ہے، تبھی سے اس بچے کے لیے، اس کی ماں کے لیے شریعت کے اندر گائیڈنس موجود ہے۔ وہ پیدا ہوگا تو کیا حکام ہے، اس کی ختنہ کے کیا حکام ہیں، اس کے بال کے کیا حکام ہیں، اس کی فیڈنگ کے کیا حکام ہیں، کون سا ایسا مذہب؟ اور جہاں تک انسان قبر میں اس کو مٹی میں رکھا جاتا ہے، وہاں تک اس کے لیے شریعت کے اندر حکام ہے کہ نہیں؟ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، کوئی بھی، سب کے لیے۔ حالانکہ بہت ساری شریعتوں میں چیزیں، بلکہ یہاں تک کہ شریعت نے ہمیں استنجے کے احکام بھی بتائے۔ بھائی ایسا کون سا مذہب کہ بھائی صرف آپ کو باہر کی چیزیں تو بتائے گا،
نہیں، شریعت تو کہتی ہے، شریعت تو ہمارے لگے کہ آپ استنجے کے لیے جاؤ تو وہاں آپ کا بیٹھنے کا طریقہ کیا ہو، آپ جاؤ گے تو کیا پڑھو گے، باہر آؤ گے تو کیا پڑھو گے. انسان کی جو پرائیویٹ لائف ہے وہاں بھی شریعت میں رہنمائی کرتی ہے، وہاں بھی شریعت کی رہنمائی موجود ہے. زندگی کا کوئی گوشہ ایسا موجود ہے جہاں شریعت نے ہمیں رہنمائی نہ کی. ایسے دین پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایسے دین پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم بہت ساری نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. نئی کار لی تو الحمدللہ 2 رکعت شکرانہ کا پڑے گا بندہ، اولاد ہوئی تو 2 رکعت شکرانے کی پڑے گا. لیکن کبھی 2 رکعت شکرانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اسلام کی نعمت کے اوپر بھی پڑھیں. یہ نعمت ہے نا، اور میں آپ کو دلیل بھی دیتا ہوں. اسلام بھی ایک نعمت ہے. انسان جب کھانے سے فارغ ہوتا ہے تو کون سی دعا سکھائی اسلام نے؟ شریعت نے کون سی دعا سکھائی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. تو جہاں کھانے کو اللہ نے نعمت ہے، اللہ تو نے کھانا کھلایا، اطعمنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تو نے پلایا. تو کھانا اور پینا ایک نعمت ہے. فرمایا کہ اللہ وجعلنا مسلمین، تو نے مسلمان بنایا، یہ بھی تو نعمت ہے، یہ بھی تو نعمت ہے. اس پر بھی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پاس ماری نا بھائی. تو مشتبہ چیزوں سے کہتا ہے انسان جتنا قریب جائے تو اس کے چانسز ہے کہ وہ حرام کے اندر مبتلا ہوتا ہے. تو مشتبہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت نے وہاں کوئی احکام بیان نہیں کی، لیکن بعض چیزیں انسٹنٹ آتی ہیں. بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں کہ ابھی شریعت کے اندر تو اس کا احکامات ہیں، لیکن ہماری ناقص عقل ابھی وہاں اس کی دلیل تک پہنچی نہیں ہے. تو اگر نئی چیز ہمارے سامنے آئے تو انسان کو تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے. ابھی جہاں علماء کے اس کے اندر مختلف رائے ہے، ابھی بالکل بیسک ریسرچ کے اندر چل رہا ہے. بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ نئی چیزیں آتی ہیں تو اب اس کی حلت حرمت کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ملی ہوئی ہے، ہر چیز ہر طرح سے اس کو علماء اس کو چیک کریں گے، اس کے بعد اس کے متعلق کوئی رائے دیں گے. اور بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ شروع کے اندر تو مشتبہ ہوتی ہے، اس کی حلت کے اوپر بھی دلیل موجود ہے، اس کی حرمت کے اوپر بھی دلیل موجود ہے. لیکن جب اس کو علماء نے اچھی طریقے سے مطالعہ کیا، اس کو اچھی طریقے سے کھولا، تو بعد میں اس کی حلت کا فتویٰ دے دیا، بعد میں اس کی حرمت کا فتویٰ دے دیا. تو وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں دونوں رائے علماء کی موجود ہے، وہاں تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بچے، اس کو بچے، اس سے پیچھے ہٹ جائے. کیونکہ انسان مشتبہ چیزوں کے اندر جائے گا. تو حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو انسان شبہات سے بچے گا، مشتبہ چیزوں سے بچے گا، فرمایا کہ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، اس کا دین بھی محفوظ رہے گا، اس کی عزت، اس کا آنر بھی محفوظ رہے گا، اس کا آنر بھی محفوظ رہے گا. ایک انسان ہے مشتبہ چیزوں سے بچتا نہیں ہے، ابھی اس کے اندر پتہ نہیں ہے کہ حلال ہے حرام ہے، اب ایسی چیزوں کے اندر انسان چلا جائے گا، ڈاؤٹ فل چیزوں کے اندر انسان انوالو ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو شریعت تو کہتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسی جگہ میں نہ رکھے کہ جہاں اس کو بدگمانی کا اندیشہ ہو، ایسی سچویشن میں نہ رکھے. اب انسان ایسے مشتبہ چیزوں کے اندر ملوث ہوتا رہے گا، اب لوگ اس کے متعلق بدگمانی کر رہے ہیں، تو لوگوں کا قصور نہیں ہے، اس کا قصور ہے. اس کا قصور یہ لوگوں کا قصور نہیں ہے، اس کا قصور ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں کیوں ڈالا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو شبہ کا موقع مل رہا ہے. ہمارے اکابر کا طرز ایسے معاملات کے اندر یہی تھا کہ وہ ایسی مشتبہ چیزوں سے بچتے تھے، ایسی چیزوں سے پیچھے ہٹتے. بلکہ میں آپ کو کہوں کہ شریعت نے تو مشتبہ ایسے الفاظ جس کے اندر اشتباہ ہو، ڈاؤٹ ہو، ایسے الفاظ کے استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا. حدیث پاک میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو اگر کسی انسان کے پاس غلام یا باندی ہو تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو آقا، اس کا جو ماسٹر ہے، وہ اپنے غلام کو یا عبدی کہہ کر نہ بلائے. یا عبدی کا معنی ہوتا ہے اے میرے بندے، اے میرے بندے، یا آمدی، اے میری بندی.
اے میری بانی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے الفاظ سے اپنے غلام کو نہ بلائیں. کیوں؟ کیونکہ یا عبدی، اے میرے غلام کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اس کے اندر اشتباہ ہے، ڈاؤٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ معبود سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو معبود سمجھ رہا ہے. اس سے بہتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوان، اے نوجوان، اس طرح سے بولا ہے، یا شباب، یا عبدی آمدی کے نسبت. اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تقولوا العنب الکرم، کہ اس زمانے کے اندر لوگ عنب گریپس کو کہتے ہیں، عنب گریپس کو کہتے ہیں، اور زیادہ تر جو شراب وائن ہے وہ گریپ سے بنائی جاتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنب کو کرم نہ کہو، لا تقولوا العنب الکرم، گریپس کو کرم نہ کہو. کیوں؟ کیونکہ کرم کا معنی کیا ہے؟ جنرسٹی، فیاضی. بخشش، عطا. عنب کو، جو یہ گریپس ہے جس سے شراب بنائی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے کے اندر لوگ عنب کو کرم کہتے تھے، اور کرم کا معنی ہوتا ہے جنرسٹی، بخشش، عطا، کسی کو دینا. تو اس کے اندر لفظ کے اندر، ورڈنگ کے اندر اشتباہ تھا کہ بھائی گریپس جس سے شراب بنائی جاتی ہے تم اس کو کرم کہتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرم تو مومن کا دل ہوتا ہے، جنرسٹی نا مومن کے دل میں ہوتی ہے، بخشش، عطا اس کے دل میں ہوتی ہے. تو اس کرم کو، یہ جو عنب ہے، تو کہنے کہ وہ کرم کے ساتھ تشبیہ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے. تو شریعت نے تو ورڈنگ کو بھی چینج کیا ہے، ورڈنگ کے اندر اشتباہ ہونے سے بھی شریعت نے پسند نہیں فرمایا ہے کہ نہیں بھائی. اور دنیا کے اندر بھی بعض مرتبہ انسان ایسے مشتبہ الفاظ کے اندر پڑتا ہے تو مشکل میں پڑ جاتا ہے. ایسے الفاظ ہو جس کے اندر اشتباہ اور ڈاؤٹ ہو. ایک جرنلسٹ تھا، وہ میرپور گیا پاکستان، تو وہاں اس کو کسی نے کڈنیپ کر لیا. وہاں اس کو کسی نے کیا کر لیا؟ کڈنیپ کر لیا. لیکن تو جب وہ وہاں سے چھوٹ کے آیا تو لوگوں نے اس کو پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، کیسے کیا؟ کہا کہ مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی. تو کہا کیا چیز سمجھ میں نہیں آئی؟ کہا کہ جب بھی وہ میرا نام پوچھتے تھے اور میں نام بتاتا تو مجھے بہت مارتے تھے. وہ جب مجھے میرا نام پوچھتے تھے اور میں نام بتاتا تو مجھے بہت مارتے تھے. تو کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ مکی مارو. کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ مکی مارو. اب یہ جو ماشاءاللہ جو زبان جانتے ہیں ان کو پتا تھا کہ بھائی مکی مارو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنا انگریزی نام تھا لیکن اس کا دوسرا معنی بھی بنتا ہے کہ نہیں. اور جس کو سمجھنا ہے وہ ہنس لے، نہ سمجھنا ہے. لیکن جو میرے جیسا بیوقوف ہوتا ہے وہ 3 مرتبہ ہنستا ہے، لیکن ایک مرتبہ تو چونکہ بھائی بات سمجھ میں نہیں آئی، سب ہنس رہے ہیں تو میں بھی ہنس لیتا ہوں. اور پھر جب اس کو بات سمجھ میں آئے گی تو پھر ہنسے گا، اچھا یہ مطلب. اور پھر تیسری مرتبہ یہ سوچے گا کہ یار میں اتنی معمولی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی تو پھر ہنسے گا. لیکن میں سمجھدار 1 مرتبہ ہنستا ہے، اور میں جیسا بیوقوف وہ تو 3 مرتبہ ہنستا ہے. تو مشتبہ الفاظ سے بھی شریعت نے منع کیا ہے. ہمارے اکابر کا تقویٰ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ راستے سے جا رہے ہیں تو راستے میں کھجور پڑی ہوئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کھجور کے اندر مجھے صدقے کا شبہ اور اشتباہ نہ ہوتا تو اس کھجور کو میں کھا لیتا. یعنی چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے تھے. اہل بیت جو سادات ہوتے ہیں وہ صدقہ نہیں کھاتے ہیں. یہ بھی ایک مستقل چیز ہے. آج بھی دنیا میں ایسے بیچارے بہت سارے سادات سید لوگ ہوتے ہیں جو صدقہ وغیرہ، زکوٰۃ تو بالکل نہیں کھا سکتے. وہ ٹھیک ہے، زکوٰۃ تو بالکل نہیں کھا سکتے. صدقہ بھی ان کو منع کیا گیا ہے. لیکن اگر کسی کو پتا ہو کہ بھائی کسی جگہ کے وہ سادات رہتے ہیں، ان کی مالی حالت اچھی نہیں ہو، تو اپنے للہ پیسوں سے ایسے لوگوں کی یہ کرنی چاہیے. یا اہل بیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہیں، پاس میں نہیں سکتے، وہ صدقہ اور زکوٰۃ نہیں کھا سکتے. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس کے اندر ڈاؤٹ نہ ہوتا کہ یہ شاید کسی کے صدقے کی ہو تو میں اس کو کھا جاتا.
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا. تو ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کوئی چیز کھانے کے لیے دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا گئے اس کو. تو کھانے کے بعد پوچھا کہ یہ کہاں سے لایا تھا, پیسے کہاں سے لایا؟ غلام کے پاس پیسے آمدن نہیں ہوتے ہیں, وہ تو ماسٹر کے پاس ہوتے ہیں. تو کہا کہ میں اسلام سے پہلے کہانت سود سے کہانت کرتا تھا. ایسٹرولوجی اس کو کہتے ہیں, ستارہ وغیرہ دیکھ کر یہ بتانا. تو شریعت نے اس کی ممانعت آئی ہے. سود سیر کے پاس جانے سے شریعت نے منع کیا, حرام. کہ جو کہانت کرتا ہے, جو غیب کی باتیں بتاتا ہے. ایک آدمی کسی کاہن کے پاس گیا کہ بھائی تو غیب کی بات بتاتا ہے لیکن بھائی کل کیا ہونے والا ہے, فیوچر میں کیا ہونے والا ہے, تجھے پتا ہے 5 منٹ میں تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تو کہا کہ نہیں پتا. اس کو 2 تمہارے پاس 5 منٹ کا علم نہیں ہے تیرے پاس, تو تم میں سالوں کا علم تو کیسے بتائے گا مجھے؟ تو یہ سب اس میں بات چیزیں ہوتی ہیں. حدیث پاک میں آیا کہ وہ ان کے پاس ایسے کچھ شیاطین ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جب فرشتوں کے اوپر بات ہوتی ہے تو وہاں سے کچھ بات وہ اٹھا کے لے آتے ہیں. تو اس میں سے 2% بات سچی ہوتی ہے. اب اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں, 98% اپنا جھوٹ ملاتے ہیں اس کو اور پھر اس کو چلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی کہہ رہا تھا کہ بھائی 2020 کے اندر قیامت آنے والی ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ 2021 لاسٹ ایئر ہے. لیکن سب کی کہانت وہ ہی چلے گئے پہلے اور دنیا تو ابھی بھی باقی ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام نے کہا کہ پیسے کہاں سے لائے؟ تو کہا کہ میں اسلام سے پہلے کیا کرتا تھا, کہانت کرتا تھا, لوگوں کو فیوچر بتاتا تھا. تو اس کی جو اجرت مجھے ملتی تھی وہ یہ میرے پیسے میرے پاس تھے, تو اس پیسے سے میں نے کچھ چیزیں خریدی, میں نے آپ کو کھلائی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی پتا چلا, اپنی انگلیاں انہوں نے گلے کے اندر ڈال دی اور کیا کر دی, کہا کہ یہ مشتبہ ہے, میرے اشتباہ ہو گیا, نکال کے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر, کپڑے کے بہت بڑے تاجر. وہ صرف امام نہیں تھے اپنے وقت کے, فقیہ بھی تھے اور اس وقت کے بہت بڑے تاجر, بزنس مین, جن کے کپڑے کا بزنس تھا. انہوں نے کسی آدمی کو کپڑا بزنس کرنے کے لیے دیا, یہ کپڑا لے جاؤ, بک جائے تو مجھے پھر رقم دے دینا. وہ تاجر تھا, کپڑا لے کر گیا, لیکن اس نے دیکھا کہ ابھی مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے. کچھ مہینوں کے بعد مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی, تو اس نے سارے کپڑوں کو چھپا کے رکھ دیا. جب ڈیمانڈ بڑھے گی, لوگوں کی ضرورت بڑھے گی, تو لوگ منہ مانگی پرائز پیسے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن جیسے پینڈیمک شروع ہوا تھا تو جو ٹیشو تھا, ہے نہیں بھائی, بعض لوگوں نے اتنی ٹیشو جمع کر لی کہ شاید ان کو 2030 تک اب ٹیشو لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر ان کا انتقال ہوا تو انتقال میں وہ وراثت کے اندر ان کے انہیریٹنس میں ٹیشو بھی جوڑیں گے, یعنی ان کے ورثاء کو فری میں ٹیشو بھی ملیں گے. اتنے سارے ٹیشو لے گئے, اور جو معمولی چیز تھی وہ ایسی ایسی پرائز دے کر لوگ خرید رہے تھے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اس آدمی نے کیا کیا کہ وہ جو تاجر تھا سارے کپڑوں کو جمع کر کے رکھ لیا اپنے پاس, اور جب اس کی ڈیمانڈ بڑی ہے تب اس نے اس کو مارکیٹ میں رکھا اور ڈبل منافع, ڈبل پروفٹ بنایا اس نے. جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ آیا, امام صاحب مجھ سے پوچھنے لگے, تو کہا کہ میں نے اس طرح کیا. تو کہا کہ تم نے لوگوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا, جب لوگوں کو ضرورت تھی تم نے اس کو چھپایا, اور اب جب تم کو ڈبل پرائز مل رہی ہے اب تم اس کو لوگوں کو مہنگے داموں میں بیچ رہے ہو. کہا کہ یہ مال میں نہیں لے سکتا. اصل مال اور جو نفع ملا تھا سب کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. کہا کہ یہ اشتباہ والا ہے, میں اس کو نہیں. تو مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنا یہ ہمارا اکابر کا بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے شہر کے اندر بکری چوری ہو گئی, بکری چوری ہو گئی. تو 60 سال تک انہوں نے بکری کا گوشت نہیں کھایا, 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ چوری کی بکری آ جائے.
یہ ان کا تقویٰ و ورع تھا، مشتبہ چیزوں سے بچتے تھے. تو اگرچہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہو، لیکن اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایسی مشتبہ چیزیں ہوں، لیکن نہیں بھائی، جس کے اندر دونوں طرف کے دلائل ہو، انسان کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کئی باتوں پر مجھے کہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ.